لو جی اے ہے تقوی دیاں گلاں کردا کردا گل ایتھے پہنچی، ہن نکڑا جا واقعہ سنا دیاں تاکہ مزید سمجھ آ جائے۔ دو بندیاں نے رکھ لیے، ایک میں تھوڑے کو رکھانی، میری ضد ہے، جاؤ میری ضد نو چیلنج کرو، میں رکھوانی ہے تھوڑے چوں، اور تسی ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نبی دی سنت زندہ باد، بلے بلے بچ لو میری ضد کوئی نہیں، ہوں میری ضد عجیب مولوی ہے، مولوی دیا ضد عجیب ہے، وہ تو مولوی کتنے رہنا، تو ضد بھی کر لینا، سانو منا بھی لینا، سانو سوٹے بھی ماری جانا، تو سانو پیڑ بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو ہے لو میں تمہیں ایک واقعہ سناواں تیرا دل ٹھارا، ایک واقعہ سناواں تو تیرا تھارا دل، اس تو بعد پھر شاید تقریر ختم کر دیا کیونکہ یہ تو لمبی گل ہے، حدیث والی بھی گل طرح دی ہے، لیکن وہ پھر تو جو حضرت عبداللہ بن عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندن کہ میں تے چند ساتھی اسی کھانا پکا کے جنگل میں چلے گئے، جنگل دے وچ دسترخوان وچھار چھڑیا، غور کریا، غور شریف تھک گئے ہو تے بس کرنا، بریک بڑی سخت جی، اگر نہیں تھکے تو پھر اچھی ایک باری سبحان اللہ دے دے، انشاءاللہ میں بیان چاستا آ گئی ہے چاس دے دیتی تو سی بھائنو، بلے بلے تعریف رب دی ہوئی ہے، چاس بلوچ نو آئی ہے، بلے 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 ماشاءاللہ بچہ بھی اللہ اللہ کر۔ پیارے بھائیوں، ابن عمر فرماندن کیسی مال گودام پکا کے کھانا تیار کر کے جنگل نو چلے گئے، اتنے دسترخوان بچھا کے کھان لگے، تو ایک بکریاں دا چرواہا ساڈے کولوں گزریا تو کہندا السلام علیکم، اسی آکھیا بھئی ماشاءاللہ کوئی نیک بندہ ہے، کوئی مسلمان بندہ ہے، وہ سلام کہندا تھوڑا جا دور چلا گیا بکریاں دا چرواہا، تے حضرت ابن عمر کھڑے ہو گئے کہنے لگے او رامی ریڑے اور تسی تو شہری ہو تو انہوں نہیں نہ پتا، اسی پینڈو لوگ جدو فصل گرنے ہیں نا تو رات دے ٹائم پانی لانے ہیں جنگل چ فصلانو، تے جی پانی جاوے نا کھاڑے چو تروٹ تے اسی نا او بھاج کے آوی او نالا تروٹ گیا ہوئی، او بھاج کے آوی او نالا تروٹ گیا، او مڑ بھاج کے آ جاندہ ہے، پھر او کئی دنال بننا لا لیندہ ہے، پھر اندہ پانی بچ جاندہ ہے۔ ایویں ابن عمر کہنے لگے او ریڑے اومی او ریڑے اومی آمی او آمی، وہ بکریاں دا چروایا آندا ہے میں آنا بھی نہیں تو میں کھانا بھی نہیں، میں آنا بھی نہیں تو میں کھانا بھی نہیں۔ ابن عمر کہنے لگے یار کھاویں تے باویں نہ کھاویں آمن دے وچ کی حرج ہے، یار آ تے جا، فوری طور تے وہ آ گئے تے آن کے آندے جناب کی ڈر ہے دسو، میں آ گیا، کہنے لگے ساڈے نال کھانا ہی کھا لے، اسی تینوں دعوت دے رہے ہیں ساڈے نال کھانا کھا لے۔ وہ پتہ کی آندا ہے، وہ آندا میں کھانا نہیں، وہ آندا کیوں نہیں کھانا، دعوت قبول کیوں نہیں کرنا ہے، کہندا انی صائم، میں روزے دار ابن عمر دے ہکے بکے رہ گئے، کہنے لگے رمضان دا مہینہ کوئی نہیں، مانا کی ہے کہ فرضی روزے کوئی نہیں، اور نفلی روزے رکھ رہے ہیں، پھر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں سارا دن بندے نو بھجا دیاں دوڑ لوا دیاں، اور پھر یعنی عرب دی گرمی بھی بڑی مشہور ہے، اس وقت سورج بھی گرم ہے، پہاڑ بھی گرم ہے، زمین بھی پتھریلی گرم ہے، بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بکریاں چرا رہے ہیں، کوئی کمرے چ بیٹھا نہیں ہے، پانی اپنے آپ پا نہیں رہا، سارا دن اے بیچارہ کتنا مشکل روزہ رکھی جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے او میرے پیارے بھائی جان یار میں تینوں آنا تو روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے تو روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو نفلی روزہ تو نہ رکھ، تیرا مشکل ترین کام ہے۔ وہ پتہ کیا آدھا ہے، وہ آدھا میں روزہ تا رکھا ہوا ہے کہ میں نے دوبارہ مہلت ملنی ہی نہیں۔ بلے بلے ان کا جملہ سنو،
ابن عمر کہنے لگے کی مانا؟ کہندا موت دی خبر کوئی نہیں، ساری عمر شاید میں بکریاں چرانیاں نے، تو پھر میں نیکی کدو کراں گا؟ میں نفلی نیکی کدو کراں گا؟ میں روزے کدو رکھاں گا؟ میں نمازاں کدو پڑھاں گا؟ ساری عمر میری ڈیوٹی بکریاں دی ہوئے، تو جے میں قیامت رکھا میں بکریاں چراندا رہا اللہ، میں تاں نیکیاں نہیں کر دیا رہا تو میری جان چھٹ جائے گی۔ کیوں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے تو مینو میری ڈیوٹی لائی ہے عبادت دی، تے جے میں عبادت کرنی نہیں ہے وہ دنیا کمان واسطے تو سارا دن بکریاں چرا سکنا، تے میں جنت کمان واسطے روزہ نفلی کیوں نہیں رکھ سکتا؟ میں تو رکھ رہا ہوں پیارے مہمانوں، مینو دوبارہ مہلتاں ملنیاں کوئی نہیں۔ رے رخ زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، رے رخ زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، جدو پھل کرما کے جڑ جاندے بلبل محبتاں توڑ جاندی، او یار یاسینہ مطلبی سب دنیا بار پوے تے منہ مروڑ جاندی، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، کل ٹر دے ویکھے لوگانو اج واری تیری آنی ہے۔ میرے تایا جی سن، تایا جی ذرا موت دا نقشہ بھی دے دیا کیونکہ وہ چرواہا موت دا نقشہ دے رہا سی۔ تایا جی آن تے ہن فل بدی شاعر، میرے تایا جی 80 سال عمر ہو گئی، بیمار بڑے ہو گئے، لوگ آ گئے کہ شاید موت زندگی دا کیا پتہ ہے، ذرا پوچھیا بزرگاں نو، نیک بہت لوگاں نے آن کے پوچھیا میاں صاحب کی حال ہے؟ کہنے لگے کی پوچھ دے او دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا۔ ذرا سنیا جے انہاں دے آخری وار دے شعر، اتنا قابل شاعر سے بڈھے بندے۔ کی پوچھ دے او دوستو حال میرا، فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا، کتا حج گناہ اللہ معاف کرسی، او بھی کر تو وجائی جانا، تسی آکھ دے او سارے نیک مینو، تسی آکھ دے او سارے نیک مینو، میں تے اپنے ہی آپ شرمائی جانا، پلے پیسہ نہ ہے کمالائی جوگا، پلے پیسہ نہ ہے کمالائی جوگا، لمبے سفر دا ہویا میں رائی جانا۔ او میرے بھائیو اپن بھی لمبا سفر آمن والا ہے، قبر دا لمبا سفر، حشر دا لمبا سفر، کتنا طویل سفر ہے، اس سفر واسطے زیادہ راہ بنا لو، او تقوی ہے۔ ہائے بابا جی کہن لگے آدھیں او ایک افسوس رہندا دن رات مینو، میں تے ضائعی عمر گوائی جانا، تسی آکھ دے او سارے نیک مینو، میں تے اپنے ہی آپ شرمائی جانا، پلے پیسہ نہ ہے کمالائی جوگا، لمبے سفر دا ہویا میں رائی جانا، اتے سپ چوہے بڑی زہر والے، اتے سپ
ٹھوئے بڑی زہر والے پلے بدی نہ کوئی دوائی جانا اتے ساپ ٹھوئے بڑی زہر والے پلے بدی نہ کوئی دوائی جانا لا تک نہ تو دیے آس مینو باقی آس رہی سارے میں ڈھائی جانا تسے کلمے دے رو گواہ بھائیو میں تا ایو ہی ذکر پاکائی جانا کلمہ پڑھ کے اے آخری بار دے شیر زندگی دے اللہ نو پیارے اللہ اکبر ابن عمر نو کہنے لگا بکریاں دا چروایا پیارے بھائی میں روزہ تاں رکھیا ہوا ہے کہ میں نو دوبارہ مہلت نہیں ملنی حضرت ابن عمر فرمان لگے کہ میں ان دے قریب ہو گیا میں ذرا ان دا تقوی مزید ویکھنا چاہتا سی کہ ان دے اندر کتنا تقوی ہے میں پیسے کڈے سامنے بھی کھائے میں کہا کافی سارے پیسے ہیں وہ کہندا کیوں پیسے دے رہے ہیں آخر میں نو بکری مول ویچ دے جڑیاں تیرے کو بکریاں کہنے لگے کیا کریں گا آخر میں ذبح کراں گا پکاواں گا اسی خود بھی کھاواں گے تو شام نو افطاری کر لویں تے آ پیسے تیرے ہو گئے وہ کہنے لگا اور میرے مہمانوں میں تو بکری بیچنی نہیں وہ کہنے لگا کیوں نہیں بیچنی ہے آخر میریاں ہیں نہیں وہ کہنے لگے کدیاں رکھے مدینے دے اندر ایک تاجر ہے میں ان دا غلام ہاں میں تے امانت لئی پھرنا شام نو دی امانت ان دے گھر پہنچا دینی ہے میں بکری بیچنی نہیں مینوں پیسے چاہیے دے نہیں میریاں نہیں ہیں میرے مالک دیاں تے حضرت ابن عمر کہنے لگے تیرا مالک مدینے بیٹھا ہوا ہے تو جنگل دے اندر ہے تیرا مالک کو کوئی تینوں دیکھ رہا ہے کہنے لگا او پیارے مہمانو تسی آدھے ہو مالک ویندا نہیں تے او اللہ بھی کوئی نہیں ویندا پھر اللہ کتے ہے پھر اللہ کہاں ہے پھر اللہ کتے ہے او مہمانو سن لو کالا پہاڑ ہوے کالی کیڑی ہوے کالی رات ہوے عرشاں تے رب ویندا بھی ہے اس کیڑی دیاں گلاں تے پیراں دی آٹ بھی سن رہا ہے تسی آدھے ہو کہ مالک نہیں ویندا تے مالک دا رب تا ویندا ہی ہے آدھا میں تھوڑے کو ٹھہرنا ہی نہیں وہ دور چلا گیا تو ابن عمر نے اس مالک دا نام پوچھ لیا تو کہنے لگے بیا بات ہے یار اتنا تقوی تو مالک کو چلے گئے ابن عمر ان دا مالک جڑا سی نا بکریاں دا چرواہے دا مالک انہوں جا کے ملے کہنے لگے پیارے بھائی جان میں تھوڑے کو حاضر ہویا مینوں یہ دسو کہ مینوں پہچان دیو کہ میں کون ہاں وہ کہنے لگے کہ جنہ دے والد نے 13 ملکاں دے حکمرانی کیتی ہوئے انہاں دے بیٹے کون نہیں پہچاندا کہنے لگے ٹھیک ہے میں ابن عمر ہاں لیکن میری ایک ڈیمانڈ ہے پوری کرو اکھے کی ڈیمانڈ ہے اکھے جیڑا تیرا غلام ہے وہ مینوں ویچ دے آدھا جی ہو گیا اکھے نہیں بکریاں سمیت ویچ دے اکھے ٹھیک ہے کہنے لگے پیسے بڑھا دے انہیں پیسے بڑھائے اور ساری رقم ابن عمر نے اس بکریاں دے چروائے دے مالک نو دے چھڑے پیسے تے بکریاں بھی آزاد کروا لیاں تے او غلام بھی آزاد کروا لیا جدو اگلا دن چڑھیا اوتھے چلے گئے کہنے لگے او پیارے بھائی جان او کہنے لگا جی کیویں آئے ہو آخے میں آیا کہ آج شام دا جدو ٹائم ہوئے تو اپنے گھر جانا ہے مالک دے گھر نہیں جانا او کہنے لگے یار غلط باتاں کل بھی کردا رہے ہیں آج بھی غلط کرنے لگ گئے ہیں بندے سدھے آن اسی ماشاءاللہ انج سدھے ہیں جویں جلیبی سدھی ہے او میرے دوستو میرے بھائیو او حقیقت ہے سدھے لوگ آن او پتہ کی کہنے لگا آج پھر غلط گلاں کرنے لگ گئے ہیں کہنے لگے غلط نہیں آدھا اس تو بڑی غلطی کی ہے میں جندہ غلام ہاں میں اندے گھر جانا ہے میں اپنے گھر چلا گیا میرے تو رب دی پکڑ آ جائے گی میں اپنے گھر نہیں جانا میں اندے گھر ہی جانا جندی میں ملکیت ہائے ہائے وہ کہنے لگے تو بھی جانا اپنے گھر تیریاں بکریاں بھی آج اپنے گھر ہی جان آدھا گل کی ہے کہنے لگا کل میں تیرا تقوی ویکھے ہے تو میرے دل میں محبت آئی ہے جا چلا جا تو بھی آزاد ہو گئے میں پیسے بھرانا اور بکریاں بھی تیریاں ہو گئیاں يتق الله يجعل له مخرجا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ واقعی قرآن دی بات حق ہے. اللہ فرماندا ہے جدو تقوی آئے گا میں تمہیں آزاد کراں گا. ایمان نہ دسو غلامی تو آزاد ہویا کہ نہیں؟ جتنیاں بکریاں لے گیا ابن عمر نے آزاد کر کے دے چھڑیاں. اور رزق ہے کہ نہیں؟ او میرے بھائیو مالک بن گیا. اگے چروایا سی اج خود بکریاں دا مالک بن گیا. اللہ رزق بھی دے چھڑدا تقوی نال تے اللہ پریشانیاں تو آزاد کردا تقوی نال. اس طریقے نال جدو رزق لو گے تے کدی غریب ہوو گے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے لمبی بات. حدیث دے چلو سر. حدیث چمدا ہے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے تو ہووے بھی صحت والی، ہووے بھی صحت والی، ہووے بھی ایمان والی، پریشانی والی نہ ہووے، صحت والی ہووے، لمبی عمر ہووے تو ایمان والی ہووے. بری موت تو میں بچ کے اسلام تے میں مراں. اگر یہ چاہتے ہو دوسرا، اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا رزق بھی وسیع ہوئے، برکت والا بھی ہوئے تو ساری عمر میں رزق کھاندا رہا تے امیر رہا. تے اللہ دے نبی نے بھی کیا ہے کہ گل میری تسی مان لو. سبحان اللہ چاہیے. ہوں ایک حدیث سن لو. نبی نے بھی کیا دو گلاں دے دسنا. نبی دی گل حق تے رب دی گل قرآن حق تے حدیث حق. تے جڑا بیان کر رہا ہے وہ بھی جڑا مسلک چوں قرآن حدیث نکلے مسلک حق. تے جڑے سن رہے ہیں وہ بھی تے حق حق کر کے جنت چلے جاؤ گے. سبحان بلے بلے. ایک بندہ مینوں کہنے لگا تسی اہل قرآن کیوں نہیں، تسی اہل حدیث کیوں ہو؟ میں کہ جڑا اہل حدیث ہوندا ہے اہل قرآن ہوندا ہے. کہنے لگے وہ کیویں؟ میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث. آسمانہ تو قرآن نازل ہویا تے اللہ کہندا حدیث نازل ہوئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن نو بھی حدیث آکھیا ہے. جیڑا بندہ قرآن تے چلے او اہل قرآن بھی، تے جیڑا اہل حدیث ہے او اہل حدیث بھی. جیڑا اہل حدیث ہے او اہل قرآن بھی ہو گیا تے اہل حدیث بھی ہو گیا. کیونکہ قرآن نو بھی حدیث کیا گیا تے حدیث نو بھی حدیث کیا گیا ہے. اس واسطے ساڈا مسلک وہ ہے جن دا نام قرآن وچ بھی ہے تے حدیث وچ بھی. بیا بات میرے بھائیو دوستو، اور ان دے منہ چو حق کی سنو گے. میرے اندر غلطیاں ہو سکدیاں لیکن میرے مسلک چ غلطی کوئی نہیں. توجہ ہے؟ میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سوال ہویا نبی پاک نے سوال فرمایا ایک مومن دی عمر 40 سال ہے، ایک مومن دی عمر 60 سال ہے. فرمایا دونوں مومن افضل کون ہے؟ دونوں مومن ہیں. ایک دی عمر 40 سال ہے ایک دی 60 سال ہے تو افضل کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جن دی 60 سال عمر ہے وہ افضل ہے. پتہ چلے کیوں افضل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اودیاں نمازاں سے زیادہ، اودے روزے سے زیادہ، اودے صدقے سے زیادہ، اودے نفل سے زیادہ، اودیاں نفلی باتوں سے زیادہ، فرضی باتوں سے زیادہ وہ اس واسطے افضل ہو گیا ہے. اگر لمبی عمر لینا چاہتے ہو، ایمان والی افضل بننا چاہتے ہو، بری موت تو بچنا چاہتے ہو، بہترین اسلام تے مرنا چاہتے ہو، ساری عمر صحت ملے، بیماریاں تو پاک عمر لینا چاہتے ہو تے ہوے بھی لمبی عمر نیکیاں کما کما کے، کیا بات ہے. اللہ اکبر. آؤ پھر لمبی عمر چاہتے ہو تے ایک حدیث دی گل مان لو. تے جے اگر رزق لینا چاہتے ہو جڑا کدی مکے گا ہی نہیں تے آؤ پھر ایک گل مان لو. میرے نبی نے فرمایا من احب يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. اچھی پڑھو. اللہ دے سونے نبی نے فرمایا
جڑا لمبی عمر چاہتا ہے، صحت والی عمر چاہتا ہے، ایمان والی عمر چاہتا ہے، وہ بری موت بچنا چاہتا ہے، اچانک موت بچنا چاہتا ہے، اسلام تے مرنا چاہتا ہے، اسلام تے رہنا چاہتا ہے، جندہ مرنا بھی اسلام ہوئے اور جندہ زندہ رہنا بھی اسلام تے ہوئے، وہ تے جنت جائے گا نا سدھا تک۔ فرمایا اے نعمت لینا چاہتے ہو تو پھر ایک نبی دی گل من لو، جے رزق وسیع چاہتے ہو، پاک رزق چاہتے ہو، بہترین رزق چاہتے ہو، ساری عمر امیر بننا چاہتے ہو، ٹورنا رانا چاہتے ہو، تو پھر کرنا کی ہے؟ فرمایا اپنے ماپیاں نال پیار کر تے اپنے ماپیاں نال صلہ رحمیاں کر۔ اپنے پیو ماں نال صلہ رحمی کر۔ ہن صلہ رحمی تھوڑی جی دسا بھی وہ کی ہے؟ آپ برادری نال صلہ رحمیاں کوئی نہیں کرتے۔ پتہ کی کرنے ہیں؟ میرے بیٹے دی شادی ہے، تھانوں میں سد لیا، تسی مینوں دتا 2000، جدو تواڈے پوتر دی شادی ہوئی میں دتا 4000، تسی مینوں نہیں سدیا تے میں بھی یہ مقابلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی کی ہے؟ سنو، صلہ رحمی یہ ہے، تسی میرے کو آئے ہو کہ سانو بچی دا رشتہ چاہیے تو میں آنا میرے کو نے ٹھٹ رشتہ کوئی نہیں۔ میں گیا بندے لے کے تو تسی آکھیا کاری صاحب آیا ہیں، جا اے بچیاں ہیں نہیں تیریاں، سمجھ آئی نے کہ نہیں؟ اینو کہندے صلہ رحمی۔ تسی میرے کو آئے تو میں تھانوں دوئے ٹامس ٹھوکے سر دے وچ، تسی میرا ایک دن سر پاٹیا ویکھیا تو تسی ڈاکٹر تے جا کے پٹیاں لوا چھڑیاں، میرے کو تسی آئے تو میں تھانوں 2 گالاں دتیاں تے پوریاں مان دیاں، تو تسی میرے ہوٹھاں نوں چوم لیا کہ ماشاءاللہ تو گال نہیں نکلی سی۔ اینو کہندے صلہ رحمی، ایک پاسے زیادتی، ایک پاسے پیار ہی پیار، ایک پاسے درگزری، ایک پاسے اخلاق، ایک پاسے محبت، ایک پاسے الفت، ایک پاسے سوٹے ڈانگ گالا ہر ٹائم توہیناں پریشانیاں، اینو کہندے صلہ رحمی۔ تے پیو گال کڈے تو کڈنی نہیں، پیو برا کہے تو کہنا نہیں، پیو تینوں مار لوے تو مارنا نہیں، مکان تیرے پیسیاں دا بنیا، مکان تے کوٹھی تیرے پیسے نال بنی ہے، تیرے پیو دے کول تے ایک کچا جا کوٹھڑا ہوندا سی، تو کوٹھی بنا لی اپنے پیسیاں نال، تے تیرا پیو آندا جلدی کرو پترا میری کوٹھی چھوڑ دے، تے انج نہ کھی ادھا تو کی لگنا ہے تا میری کوٹھی ہے۔ او بھائیو دوستو یاد رکھیا ہے، میرے نبی نو کدی بھی کاوڑ نہیں آئی، لوگاں نے طائفیاں نے وٹے مارے آن تے میرے نبی نے درگزریاں کیتیاں آن، پر میرے نبی نے کسے دا دستو گریبان پکڑیا نہیں، کسی دا گریبان میرے رسول اللہ نے پکڑیا نہیں، لوگاں نے اوجریاں سٹیاں میرے نبی نے گریبان پکڑیا نہیں، لوگاں نے پتھر مارے تو میرے نبی نے گریبان پکڑیا نہیں۔ اللہ ایک واقعہ تھوڑے سامنے رکھ دینا، ذرا توجہ کریا ہے، ایک واقعہ تھوڑے سامنے رکھوں ذرا توجہ کریا ہے۔ اللہ اکبر، ایک منڈا آ گیا اپنے باپ دی شکایت کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، کہ میرا باپ میرے مال تے بدین ہویا ہے، میرے مال تے قبضہ کرنا چاہتا ہے، میرے مال تے وہ غلط نظر رکھنا چاہتا ہے، کماندا میں کھاندا ہوا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اندے پیو نو بلا کے لے آؤ۔ جدو پیو گھروں چلن لگا تے پیو دل دے وچ بیٹے دے خلاف کچھ شعر پڑھ رہا سی عربی دے اندر، ادو جبرائیل آ گیا نبی علیہ السلام کول، تے جبرائیل آن کے اوے شعر میرے نبی نو سنا چھڈے، تے میرے نبی نے وہ شعر پکا لے، اجے بابا پڑھیا نہیں، تے میرے نبی نے فرمایا او بابا جان کیسا تیرا میں پیچھے سنا گا۔ جدو گھروں چلے آئے تے پوتر دے خلاف جڑے دل دے وچ شعر پڑھدا رہیا او آیا ہے نا، او آندا کیا بات ہے محمد پاک دی، کیا بات ہے محمد پاک دی، اجے ساڈے دل دے اندر گلاں ہوندیاں نا، رب سائیں وحی دے ذریعے سونے نبی نو ہر گل ہی ساڈی دس دیندا ہے۔ جدو باپ ہوری آ گئے تے میرے نبی نے پوچھا تیریاں شکایتاں تیرا پوتر کر رہا گل کی ہے؟ اس وقت ہی کہن لگا جدو یہ چھوٹا جا بیمار ہو جاندا ساری رات مینوں مٹھیاں بھردا رہندا، جدو
یہ چھوٹا جاندہ بیمار ہوندا میریاں نیندراں حرام ہو جاندیاں جدو یہ کماون لگ پیا کھاون لگ پیا اگر میں کوئی کھا پی لیا اپنے باپ بیٹے دا مال سمجھ کے تے آج میریاں شکایتاں ہو رہی ہیں سونے میں تو اندروں سڑ گیا میں بڑھ گیا کہ میرا حق ہی کوئی نہیں آخر میری اولاد آئی میں ساری عمر کمایا تو جے کھا لیا تو کی گناہ ہو گئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کا بیڑائی جڑا نبی رحمت للعالمین نبی ہے اخلاق عظیم دا مالک نبی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی ہے میرے نبی نے اتنا غصہ آیا اس لڑکے تے جڑا پیو دے خلاف نبی پاک دی عدالت دے اندر کیس کر رہا سی اللہ دے نبی نے اندر گریبان نو پکڑیا تے جوڑ کے سٹ دیتا کئی گرنالیاں کھاندا کئی فٹ جا کے دور گریا تے میرے نبی نے فرمایا او سن لے تو تے تیرا سارا مال تسی اپنے پیو دے واسطے ہو ماپیاں نال صلہ رحمیاں کرے گا تے میرا رب بھی راضی ہوئے گا میرا نبی بھی راضی ہوئے گا تیری عمر بھی ود جائے گی تیرا رزق بھی ود جائے گا ٹھاک تو نہیں گئے سناواں ایک گل ایک بابا سی تے سناریاں دا کام کردا سی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں دو بندے ہون تک اٹھی گئے تین بندے اٹھی جاؤ پانچاں دی ڈیمانڈ ہے بریک بڑی سخت ایک بندہ دو ترائے اٹھی بونا چاس بڑی آ جاسی ایک جگہ تو میں تقریر کرنے گیا میں کہا کتنے جا رہے ہو 7 بندے لینے چاہو گے 7 بندے میں کتنے جا رہے ہو آندھا جی آندھے سانو پیشاب آیا ہے میں کہا 7 نو اکٹھا آیا صلاح نال ہی تھوڑا پیشاب ہی صلاح نال ہوندا ہے میں کہا مینوں ہٹانا چاہندے ہو نا تو میں ہٹ جانا میں جو ماری بریک بندے اٹھے کہ انہاں نو کوٹ کے تباہ ہٹ کے کوئی نہ ہلیا اس مجمع چوں ہن تہاڈی صلاح کی ہے ناراض تو نہیں نے او ناراض تو نہیں پریشانی ہونا ہے مطلب دل دی گل ہوے میں کدی کدی کر جانا توجہ ہے ہائے ہائے غور کرے آجے ذرا توجہ رکھے آجے او سنارا بابا جڑا سی نا جندہ سونے دا کاروبار سی ان دے کول 2 بیٹے سن کتنے بیٹے دنیا دے اندر کچھ فرما بردار اولاد ہوئی ہے تو کچھ بہت بڑی نافرمان ہوئی ہے گوگیرے بنگلے دے اندر شیخ صاحب گوگیرے بنگلے دے اندر نا ساڑھے اکاڑے دے اگے گوگیرا بنگلہ ہے اوتھے ایک لڑکے نے بیوی دے پیچھے لگ کے اپنی ماں نو پکڑیا غصے نال تے تندور بڑھدا پیا سی وے چھوڑ دتی قرآن کی آندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فرمایا تو اف بھی نہیں کہہ سکتا اوے بھی نہیں کہہ سکتا جھڑک بھی نہیں مار سکتا اف بھی کمے گا تو اللہ دا رشکا بجائے گا اللہ میں پھر آنکھاں کی فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا تو دعا ہی کر سکنا باپ دے حق وچ اور تیری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا فرما برداری کر یا باپ واسطے دعا ماں باپ واسطے کر آئے تیری ذمہ داری ہے ہائے میرے بھائیو ذرا توجہ کرے آئے او کیڈا گندا بیٹا ہے جن نے تندور سڑ دیتا ماں ایس سچو آ گیا لوگ آ گئے انہاں ماں نو کڑتا لیا تندور چوں لیکن موت دے کنارے تے اماں چلی گئی بہت جلدی سڑ گئی ایسا جو پوچھتا ہے کہ تینوں تیرے بیٹے نے گرایا ہے اماں کہندی ہے نہیں میں تے آپے تلک کے وچ گر گیا ہائے او کوئی مار گا بھی کسے دا جگرا ہوندا ہے ساری دنیا سچ نو کہندی ہے ماں اے اماں ایویں کہندی پئی تو دے بیٹے دے خلاف ایف آئی آر دے او کہندا نہیں ماں دا بیان تا لکھنا ہے نا میں ماں کہندی ہے میں تلک کے حالانکہ ایسا چو کہنے لگا بے تندور اچھا ہے تو اماں بوڑھی ہے تو اوڑ کے ویچ تلکی ہے تو کمیں تلک گئی ہے صرف ماں دا دل لے سی کہ میں تے مرا یا نہ مرا میرا بیٹے دے خلاف تا پرچے نہ ہوئے اللہ اکبر ایک اے بیٹا ہے تو ایک کئی دے بیٹا ہے ان دا تعارف سن لو 2 قسم دی دنیا دے اندر اولاد پیدا ہوئی ہے
بندہ آ گیا اندر کو کہ ہیرا ہیرا ہیرا، وہ ہیرا لے کے آ گیا، کہنے لگا پیارے بیٹے اپنے ابو نو اٹھا دے، پیسے دے دے، آ ہیرا لے لو جڑا 50,000 دا ہیرا۔ تو اگو بیٹا کی آدھا ہے؟ آدھا چاہ پی لو، آرام کر لو، ایتھے آرام کر لو، کھانے بھی پکا دینا، میں اجے تانوں ہیرا دے پیسے دینے نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا مینوں بڑی ایمرجنسی ہے، مینوں جلدی ہے۔ کہنے لگے پھر اس طرح کر، تو آرام کر لے۔ وہ آدھا میں آرام نہیں کرنا، اینج کر 50,000 دے بجائے تو مینوں 40,000 دے دے، لیکن ہیرا رکھ لے، مینوں ہنے ہنے پیسے چاہیے دین، اپنے ابو نو اٹھا دے، پھر سو جائے گا۔ بیٹا کہنے لگا میں اپنی جنت نو اٹھا دیواں ہیرے دے پیچھے، اچھی تا بول، کہنے لگا میں جنت نو اٹھا دیواں ہیرے دے پیچھے، میں تو اتنا بے ادب نہیں، میں اتنی گستاخی کردا نہیں۔ کہنے لگا تو آرام کر، کھانے کھا، جدو میرا باپ اٹھ جائے گا میں تینوں 60,000 دے دیاں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں تو مینوں 30,000 دے دے تے 20,000 تینوں چھڑیا، مینوں ہنے چاہیے دین۔ وہ کہنے لگا تو آرام بھی کر، کھانے بھی کھا، جدو میرا باپ اٹھے گا میں 70,000 دے دیاں گا 50,000 دے بجائے۔ وہ کہندا 20,000 دے دے، وہ کہندا 80,000 لے لویں، پر ادو دیاں گا جدو باپ اٹھے گا۔ وہ کہنے لگا تو بڑا بد نصیب ہے۔ وہ ہیرا لے کے چلا گیا۔ ہائے ہائے کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرے، آخر موت تا ہے نا، وہ بابے ہوری ٹر گئے۔ جدو بابے ہوری فوت ہو گئے، جدے گیا چراغ نورانی، وہ جدے گیا چراغ نورانی تے چانن لے گیا نالے، وہ ساریاں رحمتیں مک گئیاں، برکتاں مک گئیاں، وڈے بزرگاں دیاں برکتاں دیاں، وہ بچے یتیم بھی ہو گئے تے کنگلے فقیر بھی ہو گئے، او کنگلے فقیر بھی ہو گئے تو یتیم بھی ہو گئے۔ ہائے ہائے کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزریا، بنی اسرائیل دے اندر ایک نوجوان اٹھیا، انہیں اپنے چاچے دی دھی نو قتل کر چھڑیا، صرف انہاں چاچا رشتہ دیندا نہیں آ تے انہیں اپنے چاچے نو قتل کر چھڑیا تاکہ رشتہ مل جائے گا۔ دنیا دے اندر 3 وجہ تو قتل ہوئے، یا حسد دی وجہ تو قتل ہویا ہے، جویں حضرت آدم علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا قتل ہے، حسد دی وجہ تو قتل ہویا ہے، تے یا زمین دی وجہ تو قتل ہویا ہے، تے یا عورت دی وجہ تو قتل ہویا ہے۔ جدوں نے قتل کر چھڑیا تے پھر آپ ہی کہنے لگ پیا قاتل کون ہے، قاتل کون ہے؟ وہ چور ہی کہنے لگ پے چور کون ہے، تو چوری کیویں ملے گی؟ ہائے میرے بھائیو، وہ ساری جماعت مل کے موسیٰ نبی کو آ گئی، کہنے لگے سانوں پتہ نہیں چل رہا، اللہ نو کہہ کے سانوں پتہ ہی کروا دیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تے اللہ فرماندا ہے کہ گاں لے لو، ایویں کوئی سینڈڑ جی کوڑی دی گاں لے لو، ٹھبی جی او دندی جی کوئی دیڑی لبدی نے لے لو، اونوں کو چھڈو، اونوں اس دے اون دی جیب نو کٹ چھڈو، جڑا قتل ہو گیا اندی جیب نہ لا دیو۔ بندہ بولے گا میں کیوں قتل ہویا تے کرن والا کون ہے؟ او جڑا سی نا قاتل او نہیں سی، اے سلے آیا ہی نا، وہ آندا کیو رنگی ہوے، کاڑی ہوے، گوری ہوے، جتی ہوے نہ جتی ہوے، پانی یعنی وہ خون تے جپ کے پانیاں چلاندی ہوے کہ نہ چلاندی ہوے، وہ پرنی ہوے کہ کھواری ہوے، وہ باکرا ہوے کہ سید ہوے، او کی بڑا بدماش سی بھئی تاکہ لبے ہی نہ، تاکہ سوال نہ کیتے تے اللہ نے پھر مشکل پا چھڈی، اللہ مڑائی رنگی گاں انہاں نو دسی، وہ پھر لبن لگ پے، لبدیاں 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 آخر بندہ جستجو ہو جاوے تے تلاش کر ہی لیندا ہے نا۔ او گاں لب گئی پر انہاں کولوں لبھی جنہاں دا باپ سنارا فوت ہو گیا۔ جدوں انہاں دے کول گاں مل گئی، اوہ گاں جڑی رب نے آکھی آئی تے رہی انہاں دے کول گاں ہی اور انہاں دے کول شے کوئی نہ رہی۔ ہائے میرے بھائیو کہن لگے اساں تا ویچنی کوئی نہیں، سانوں لوڑ کوئی نہیں۔ انہاں کہ ساڈی برادری دا رولا پیا پوندا، او نہ ہوے اسی نہ حق کسے نوں قتل کر چھڑیے، اسی قاتل لبنا چاہنے ہیں تے بڑا بڑا مسئلہ ہے۔ او کہن لگے منہ منگیا انعام، منہ منگے پیسے لے لو۔ انہاں کیا گاں دا وزن کر لو، جتنا گاں دا وزن ہوئے گا اتنا سونا دے دیو۔ دنیا دے اندر بڑا بڑا مہنگا مال وکیا ہوئے گا پر اتنا مہنگا کوئی نہیں وکیا ہوئے گا جتنا فرما بردار بچیاں دا مال وکیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں ایڈی مہنگی گاں وکی کہ انہوں نے
اپنے باپ نو ستے نو اٹھایا نہیں ہے. اتنا پیار کرنے والے اپنے پیو ماں دا, اتنا ادب کرنے والے اپنے پیو ماں دا, اتنا حیا کرنے والے اپنے پیو ماں دا. اللہ نے پھر انہاں نو اگر 6 من دی گاں آئی تے 6 من سونا دے چھڑیا. ہائے ہائے دنیا دے اندر جس ملا کے چوراں دے آن یتیم بچے انہاں تو غریب کوئی نہیں ہویا. تے جدوں انہاں نے پیو ماں دی خدمت اتنی کیتی رب نو ترس آیا, اللہ نے انہاں دی گاں دے بدلے 6 من سونا دے چھڑیا. پھر ساری عمر پھر انہاں نو اللہ پاک نے امیر ہی رکھیا, غریب نہیں ہوئے. کیوں بھلا امیر ہو گیا, کیوں امیر ہو گیا, کیوں بھلا انہاں نو رزق ملیا. اتنا سونا رب نے گاں دے بدلے کیوں دیتا؟ کیوں اپنے پیو ماں دے فرما بردار آن. جڑا ماں پیاں دا فرما بردار ہو جائے رب رزق وسیع کر دیندا ہے. مقدراں دی گل ہے, کئی گندے بچے تے کئی اچھے بچے, کئی تندوریاں چ بسٹ دین تے کئی اٹھاندے بھی نہیں. واہ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. واہ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. اونچی دا کہہ دے سبحان اللہ. یہ بھائی نا ذوالفقار ہے میرا جگری یار, یہ جدو میری تقریر کراتا نا میری تقریر لاندی ہوندی کار ارشاد دل نہیں کرتا میں ہٹ جاواں, لیکن آخری شعر رہ گئے پھر کدی رب زندہ رکھیا تے آواں گے. واہ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. نہ سن کر سوال ہے بزرگاں نو کرو میں میرے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کریا, بڑی توجہ چاہیے. واہ واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. نہ ساری دنیا کو جیے نہ ساری دنیا سونی ہے, بندہ بھاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے. ہتھ لایا میلے ہوویں کئی ہندے توے تو کالے نے, کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے. کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. او کتے سونا ہی سونا سونا اے کتے کنا دے وچ نہ والے نے. کتے سونا ہی سونا سونا اے کتے کنا دے وچ نہ والے نے. کتے لسی پین نو لبدی نہیں کتے کتے ہی دودھی پالے نے. کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھے جنازے جا رہے نے. کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھے جنازے جا رہے نے. کتے مہندیاں تیل چڑھاندے نے کتے میت نو نہلا رہے نے. کتے گانے سیرے سج رہے نے کتے میت نو دفنا رہے نے. کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی قدوں دے چڑھ گئے پھٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. اے کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے. اے چند باتاں سن قرآن حدیث دی روشنی نال رزق دی تلاش دے 13 رستے ہیں. پھر کدی موقع ملیا تے ہو جائے گا بیان. آج 2 رستے دسن. تقوی بناؤ گے رزق ملے گا. ماپیاں دی خدمت کرنا تیرا کام, رزق دے بوئے کھولنا رب دا کام. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استاد دعا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم دمر جميع أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا رحمن الدنيا ورحمهما أنت ترحمنا رحمة تهوينا عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من غضبة الدين وقهر الرجال الموت ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. إن حلقت آمين.